السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ 8ویں میں تھی جب ممانی نے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے بیٹے سہیل کو پسند تھی۔ سہیل مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ 8ویں پاس کرتے ہی میری منگنی اس کے ساتھ کر دی گئی اور 10 روز بعد ہی یہ منگنی ٹوٹ بھی گئی۔ منگنی ٹوٹنے کا قصہ بھی بڑا عجیب تھا۔ مڈل پاس کرنے کی مبارکباد دینے ممانی لاہور آئیں۔ اس مبارکباد کے پیچھے ان کا یہ ارادہ کار فرما تھا کہ رسم منگنی ادا کر کے جائیں گی، تبھی مٹھائی اور انگوٹھی ساتھ لائیں تھی۔ امی ابو کو میری شادی کی جلدی نہ تھی، مگر سہیل کو دھڑکا تھا کہ اس کے ڈاکٹر بننے تک میرا کہیں اور رشتہ ہو گیا تو وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ان دنوں وہ میڈیکل 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ لڑکی کے شاندار مستقبل کو دیکھتے ہوئے ابو نے امی کا دباؤ قبول کر لیا اور رشتے کے لیے حامی بھر لی، تو ممانی نے یہ مسئلہ جلد از جلد نپٹا دیا کیونکہ میرے سگے تایا بھی رشتہ مانگ رہے تھے۔ ایسی باتیں خاندان میں پوشیدہ نہیں رہتی۔ میری منگنی کی خبر جب تایا کو ملی تو ان کو سخت صدمہ ہوا۔ منجلا بیٹا برہان تو خبر سنتے ہی خودکشی کی دلدل میں جا گرا۔ علم نہ تھا کہ مجھے اس قدر چاہتا ہے کہ جان پر ہی کھیل جائے گا۔ اس نے میری منگنی کی خبر سنتے ہی کوئی زہریلی دوا پی لی تھی۔ اللہ نے کرم کیا، تایا عین وقت پر گاؤں سے شہر پہنچ گئے اور برہان کو ہاسپٹل میں فوراً طبی امداد کے لیے لے گئے۔ اس کی جان بچ گئی، لیکن ہوش میں آنے تک وہ میرا نام لے کر ہی بلاتا رہا۔ برہان کی اس حرکت سے سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ مجھے چاہتا ہے۔ منگنی کا سن کر ہی خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں نے سنا تو دل تھام لیا۔ سچ بات یہ تھی کہ مجھے بھی برہان پسند تھا اور اپنے ماموں زاد سہیل سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ جب گھر آتے اس سے بات بھی نہ کرتی، جبکہ برہان اور میں تو ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ بچپن کے وہ سنہری دن جب ہم ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے میں ابھی تک بھولی نہ تھی۔ ابو اپنے بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے۔ خودکشی کا سن کر ہاسپٹل دوڑے گئے۔ برہان کو تسلی دی اور اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ برہان کی زندگی رکھے، وہ اس کو اپنا داماد بنائیں گے۔ گھر واپس آ کر انہوں نے ماموں کو فون کر کے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ والد کی طرف سے رشتے سے انکار پر امی روحانسی اور ماموں اور ممانی شدید ڈسٹرب ہوئے۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، مگر تایا اور تائی نحال تھے۔ ان کے بیٹے کو نئی زندگی کی نوید جو ملی تھی۔ میں بھی خوش تھی۔ بچپن سے میرے معصوم دل پر برہان کی تصویر تھی، اسے مٹا دینا میرے بس میں نہ تھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر میں برہان کو پسند کرتی تھی تو وہ بھی مجھے اس قدر چاہتا تھا، جبکہ ہم دونوں ہی یہ بات نہیں جانتے تھے۔ سوچتی تھی تو اس کی محبت پر فخر ہوتا۔ بھلا کون کسی کو اتنا چاہتا ہے کہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا دے۔ کتنا اعتماد اور یقین تھا مجھے اپنے تایا ذات پر، اور مڈل سے FA تک میں نے ہر دن گن گن کر گزارا۔ تایا کہتے تھے برہان تعلیم مکمل کر لے تو بیٹے کے سر پر صحرا سجا کر بارات لے کر آئیں گے اور مجھے ڈولی میں بٹھا کر لے جائیں گے۔ منگنی کو 4 سال گزر گئے۔ برہان نے تعلیم مکمل کر لی۔ اب اس نے MA کر لیا تھا۔ ابو نے تایا کو کہلوایا کہ اب بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا چند ماہ ٹھہر جائیں، برہان کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا ہے، اس کو آنے دیں تو تاریخ رکھ لیں گے۔ 2 ہفتے تک انتظار کیا، جواب نہ آیا تو ابو گاؤں چلے گئے تاکہ تایا سے حتمی تاریخ لیں۔ پتہ چلا کہ برہان روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ ہمیں 1 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ والد منہ لٹکا کر لوٹ آئے۔ برہان بیرون ملک چلا گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، سال پلک جھپکتے گزر گیا، مگر میرے لیے انتظار کی گھڑیاں صدیوں جیسی ہی رہیں۔ منگنی کے بعد برہان نے ہماری طرف آنا کم کر دیا تھا۔ کبھی آتا بھی تو میں سامنے جانے سے گریز کرتی تھی۔ کبھی امی کا لحاظ، کبھی ابو بیٹھے ہوتے، اور کبھی اس کے گرد چھوٹی بہنوں کا جمگھٹا لگا ہوتا۔ ایسے میں منگیتر سے دل کی باتیں کیسے ہو سکتی تھیں؟ منگنی کو 5 سال بیت گئے، دل کے ارمان حسرت بن گئے۔ برہان نہ لوٹا۔
امی ابو بھی اب میرے فرض سے جلد فارغ ہونا چاہتے تھے کیونکہ چھوٹی بہنیں شادیوں کی عمر کو پہنچ رہی تھی۔ اس دوران شومی قسمت تایا وفات پا گئے۔ باپ کی موت پر بھی بیٹا امریکہ سے واپس نہ لوٹ سکا۔ ابو نے برہان کے بھائی فرقان سے بات کی کہ اب کب تک ہم اس کا انتظار کریں۔ اس نے کہا کہ چچا جان آپ خاطر جمع رکھیے، میں برہان کو خط لکھتا ہوں۔ فون تو وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے۔ میرا ایک دوست اس شہر میں جا رہا ہے جہاں برہان رہتا ہے، وہ بذات خود مل کر جواب لائے گا۔ ان دنوں فون کی اتنی سہولت نہ تھی جس قدر آج ہے۔ فرقان نے خط لکھ کر دوست کو دیا کہ میرے بھائی کے ہاتھ میں دینا تاکہ وہ شادی کے بارے میں بتائے یا فون کرے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ برہان نے خط کے جواب میں لکھا، بھائی جان، مجھے نازیہ سے شادی نہیں کرنی اور میرا وطن لوٹ کر آنے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں، میں اپنی شادی خود ہی کر لوں گا۔ دوبارہ مجھے اس موضوع پر خط مت لکھیے گا۔ فرقان نے جواب پڑھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ چچا کو کیا جواب دے۔ خط لے کر ابو کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بولا، جو جواب دیا ہے آپ خود پڑھ لیں، اپنے منہ سے کیا کہوں کہ منہ نہیں کھلتا۔ والد نے خط پڑھا تو سکتے میں آ گئے، کیونکہ یہ منگنی بھی خود برہان نے خودکشی کی کوشش کر کے اور سب کو ہلا کر کروائی تھی۔ امی نے میری بہن کو بتایا کہ وہاں سے ایسا جواب آیا ہے، نازی کو خط دکھا دو۔ بہن نے مجھے خط لا کر پڑھوا دیا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا، لیکن فرقان بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے نہ تھا۔ تبھی وہ برہان کا اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ خط لے کر آیا تھا تاکہ کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ میں نے خط پڑھا، غم و غصے سے خون کھول گیا، بلکہ غصہ غم پر غالب آ گیا۔ اب میں سمجھدار ہو چکی تھی، برداشت نہ ہو سکا۔ اسی وقت خط کا جواب لکھ کر فرقان کو دیا کہ اگر یہ خط لا سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی اپنے بھائی تک پہنچا دیں۔ آپ کا احسان ہوگا۔ خط میں نے خود تحریر کیا تھا۔ میں نے اس میں لکھا تھا، برہان، تم نے جو مذاق ہم لوگوں سے کیا ہے وہ شریف انسان کا شیوا نہیں۔ 5 برسوں تک تم نے میرے والدین کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا اور پھر ایسا جواب دیا جسے پڑھ کر تمہیں گولی مارنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میری منگنی ہو گئی تھی، تم ہی نے میری خاطر خودکشی کر کے یہ منگنی ختم کروائی اور اب تم ہی ٹکا سا جواب دے رہے ہو، وہ بھی 5 برس کے انتظار کے بعد۔ لیکن یہ میری ہی غلطی تھی کہ تم جیسے انسان پر اعتبار کیا۔ جو انسان اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے اللہ کی مرضی کے الٹ جا کر خودکشی جیسا حرام کام کر سکتا ہے اور اپنے اللہ سے وفا نہیں کر سکتا، تو وہ مجھ سے کیا وفا کرتا۔ میرے بس میں ہوتا تو تم کو ایسی سزا دیتی کہ عمر بھر یاد کرتے۔ کاش میں اتنی بے بس نہ ہوتی اور تم سے اپنی اہانت کا بدلہ لے سکتی، ایسا بدلہ کہ تم کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ فرقان نے ایک امانت کی طرح میرا خط کسی طور اپنے بھائی کو بھجوا دیا۔ سوچتی تھی خط ملتے ہی رو پڑے گا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا اس نے قسم کھا لی کہ یہ کیا بدلہ لے گی، میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ چند دن بعد اس نے اپنے بھائی کو خط بھیجا اور اپنی پہلے خط میں لکھی تحریر کی معافی مانگی اور میرے والد کے پاس جا کر معافی طلب کر کے شادی کی تاریخ لینے کی ہدایت کی۔ یہ خط لے کر تائی اور فرقان ہمارے گھر آئے۔ برہان کا خط دکھا کر اس کی طرف سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ بتایا کہ 15 روز بعد برہان وطن پہنچ جائے گا، آپ شادی کی تاریخ دے دیں تاکہ ہم اسے فون کر کے بتا دیں۔ ابو امی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور تائی کو شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ بڑی تھیں اور معافی مانگ رہی تھیں۔ اب ان کو کچھ کہنا بد اخلاقی تھا۔ بے شک برہان سے ناراض تھی، لیکن دل میں ابھی تک محبت کے جذبات باقی تھے۔ میں اس وجہ سے بھی خوش تھی کہ ابو صدمے سے بچ گئے ہیں اور رشتہ داروں میں جو ہماری سبکی ہوئی تھی اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچا لیا تھا۔ برہان کے ہاتھ سے عزت رہ گئی اور میرا بھی اس نے مان رکھ لیا تھا۔ امی ابو اور بہنیں خوش تھیں، سب شادیوں کی تیاریاں کرنے لگے۔ 15 روز پلک جھپکتے گزر گئے اور برہان پاکستان آ گیا۔ ہمارے گھر خوشی کے گیت گائے جانے لگے۔ طویل انتظار ختم ہو چکا تھا۔ سہیلیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں، مجھے اپٹن لگایا جا رہا تھا۔ امی نے منیاری بلا کر گھر پر ہی ان کو پسند کی چوڑیاں پہنا دی۔ شادی میں 1 دن باقی تھا۔ اچانک برہان نے فرقان سے کہا، بھائی جان، کل میری فلائٹ ہے، میں واپس جا رہا ہوں، وہاں سے فوری بلاوا آ گیا ہے، نہیں گیا تو پھر کبھی نہ جا سکوں گا، جانا بہت ضروری ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی، کل تمہاری شادی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
فرقان ہکا بکا تھا۔ برہان بولا، بس مجبوری ہے، کیا کروں؟ معاملے کو تم سنبھال لینا، یوں بھی مجھے نازیہ سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امی کی خاطر پھانسی کا یہ پھندا گلے میں ڈال رہا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تائی نے گھبرا کر کہا۔ ہر جگہ دعوت نامے بٹ چکے ہیں اور گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان لوگوں سے کیا کہوں جو تمہاری شادی میں شرکت کرنے آس پاس کے گاؤں سے آ چکے ہیں؟ ان سے کہہ دیں کہ کوئی مجبوری ہے، تبھی یہ شادی ملتوی کر رہے ہیں، وہ بس اپنے گھر کو چلے جائیں۔ معاملہ کیا ہے، کچھ بتاؤ تو۔ فرقان نے اپنے چھوٹے بھائی کو قسم دی تو وہ منہ سے پھوٹا۔ نازیہ نے مجھے ایسا خط لکھا کہ مجھے اس پہ سخت غصہ آ گیا۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتی تھی اور بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس کو سزا دے دی ہے۔ وہ کیا بدلہ لے گی؟ منہ چھپا کر روئے گی اور تا قیامت یاد رکھے گی میری اس سزا کو۔ اپنے بھائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر فرقان کا برا حال ہو گیا۔ شادی کا سارا انتظام اسی نے کیا تھا۔ والد کی وفات کے بعد وہی کنبے کا سہارا تھا اور سربراہ بھی۔ اسی وجہ سے ابھی تک اس نے شادی نہ کی تھی۔ وہ برہان سے بمشکل 3 برس بڑا تھا۔ برہان اپنا بیگ لے کر چلا گیا، جبکہ فرقان اس کو روکتا رہ گیا۔ اب ساری برادری کا سامنا اسی نے کرنا تھا، رشتہ داروں کو جواب اسی نے دینا تھا۔ امی ابو کا سامنا بھی فرقان نہیں کرنا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تائی بیچاری بوکھلا کر ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ ان کی حالت دیدنی تھی اور ان کا دکھ سننے والا کوئی نہ تھا۔ فرقان سوچ رہا تھا کہ وہ مہمانوں سے کیا کہے۔ اس پر یہ رات بہت بھاری گزری۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ جا کر دلہن والوں کو کہے کہ اس کے بھائی نے عین وقت پر سب کو دھوکہ دیا ہے، شادی سے انکار کر کر بھاگ گیا ہے۔ شاید کہ برفانی ملک جا کر اس کا دل بھی برف کی طرح یخ اور خون سفید ہو گیا تھا۔ دل سے رشتوں کا احساس اور ان کا تقدس جاتا رہا تھا۔ یہ سوچ کر دل بیٹھا جاتا تھا کہ کل جب گاؤں سے بارات شہر دلہن والوں کے گھر نہ جائے گی تو ہم لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ فرقان بہت پریشان تھا۔ اس نے پپھو کے بیٹے کو بلا کر احوال کہا۔ بولا، اب تم ہی جا کر چچا سے کہو کہ برہان یہ کر گیا ہے، میری تو ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ ادھر میرے گھر مجھے دلہن بنانے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سنار سے زیور لا کر سنگھار میز پر رکھ دیا گیا تھا۔ عروسی جوڑا استری ہو چکا تھا۔ مجھے نہلا دھلا کر آئینے کے سامنے بٹھا دیا گیا تھا۔ مشاطہ سجانے سنوارنے آ چکی تھی۔ باہر بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ بارات کے انتظار میں شام کے 6 بج گئے۔ انہوں نے 5 بجے آنے کا کہا تھا کیونکہ گاؤں سے شہر آنا تھا، پھر دلہن کو لے کر واپس بھی جانا تھا۔ ابو نے ہدایت کی تھی سر شام نکاح اور رخصتی ہو جائے گی تاکہ بروقت بارات کی واپسی ہو سکے۔ 8، 9 اور پھر رات کے 10 بج گئے۔ بارات نہیں آئی تو والد صاحب نے فون کروائے۔ ان دنوں فون پولیس اسٹیشن پر ہوتا تھا یا پھر ہاسپٹل میں۔ ابو نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر کو ہاسپٹل فون کیا کہ جا کر میرے بھائی کے گھر معلوم کریں خیریت تو ہے، ہم کب سے بارات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر فرقان تائی سے کہتا تھا، اب آپ وہاں جائیں، میں کس منہ سے جاؤں اور ان کو کیا کہوں۔ بالآخر تائی نے اپنے بھائی سے کہا کہ گاڑی نکالیں۔ 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ ملتان سے بہاولپور آنا تھا۔ 1 بجے رات یہ لوگ آ گئے۔ جب تک مہمانوں کو کھانا کھلایا جا چکا تھا اور مولوی صاحب دم بخود بیٹھے تھے کہ مزید انتظار کریں یا چلے جائیں۔ مہمان تو آدھے سے زیادہ کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ فرقان اور تائی امی اپنے بھائی کے ساتھ بغیر بارات پہنچے تو ابو نے ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ فرقان کے ماموں نے احوال بتایا جو فرقان نہ بتا سکتا تھا۔ والد نے حواس بحال رکھے اور اعلان کیا کہ میری والدہ جو ضعیف ہیں اور گاؤں میں ہیں، ان کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی ہے، ہاسپٹل لے جانے کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے، باراتی صبح آئیں گے اور دلہن صبح رخصت ہوگی، ابھی صرف نکاح ہوگا۔ تبھی انہوں نے فرقان سے کہا، بیٹا تم برہان کے کیے کو سنبھال لو، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم نیک ہو، تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ اس وقت تم سے التجا کر سکتا ہوں کہ خاندان کی لاج رکھ لو، برہان نہ صحیح تم صحیح۔ امی ابو رو رہے تھے، تائی بھی رو رہی تھی۔ ہمارے گھر میں قیامت کا سما تھا۔ فرقان نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ تایا، میں رکھوں گا خاندان کی لاج، اب میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، لائیے وہ جوڑا جو آپ نے برہان کے لیے بنوایا تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر چچا کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے عروسی جوڑا پہنا دیا، سر پر سہرا بھی اپنے ہاتھوں سے باندھا۔
رات 1:30 بجے فرقان کا مجھ سے نکاح کر دیا گیا۔ نکاح سے عین پہلے میری بہن نے آ کر مجھے ساری کہانی سنا دی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے سر پر آسمان بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب آئے، میں قبول ہے کہنے سے ہچکچائی۔ تبھی ابو نے میرے کان میں سرگوشی کی، تم نے قبول ہے ہی کہنا ہے، میری لاج رکھنی ہے ورنہ میرا دل بیٹھ جائے گا۔ مجھے صرف اپنے والد کا دھیما لہجہ جس میں التجا تھی یاد رہ گیا، باقی ہر شے بھول گئی اور میں نے قبول ہے کہہ دیا۔ صبح 6 بجے بارات گاؤں سے آ گئی اور 7 بجے وہ مجھے لے کر واپس ہو گئے۔ تمام راستے ذہن سن اور حواس بند رہے، سوچ نہ پائی یہ سب کیا ہے۔ دلہن کا کمرہ وہاں سجا ہوا تھا، دلہن بھی آ گئی، لیکن دلہا وہ نہیں تھا جس کو دلہا بننا تھا۔ فرقان نے مجھے کہا کہ نازیہ گھبرانا مت، ہر بات بتاتا ہوں، میرا کوئی دوش نہیں ہے۔ چچا جان نے التجا کی اور میں ان کی التجا کو ٹھکرا نہ سکا۔ اب اگر تمہیں نامنظور ہے تو جو چاہے فیصلہ کرو اور جو چاہے سزا دو۔ میں نے اپنے مرحوم والد کی عزت اور چچا جان کی لاج نبھائی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور میں نے ان کو اپنے رومال سے صاف کر دیا۔ اب اگر میں تم کو قبول نہیں تو بتا دو، میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ میں نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جو ہوا بہتر ہوا فرقان، اس سے تم بہتر ہو جو ہمیں رسوا کرنے کا منصوبہ بنا کر بدیس سے آیا اور نہ جانے کس بات کی سزا دے کر چلا گیا۔ لیکن اللہ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اس نے تم کو میرا ساتھی بنا دیا۔ برہان اس لائق نہ تھا کہ میری اس سے شادی ہوتی، تبھی اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ جب برہان کو اس بات کا پتہ چلا کہ فرقان اس کی کھودی ہوئی قبر میں لیٹ گیا ہے تو اس کے بعد برہان کبھی واپس نہ لوٹا، تائی راہ تکتی ہی وفات پا گئی۔ برہان کو پتا تھا کہ اب خاندان اور گھر میں اپنوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، پھر وہ کیوں لوٹ کر آتا؟ اچھا ہوا کہ کبھی نہیں آیا، آتا بھی تو ہم میں سے کون تھا جو اس کی شکل دیکھنا گوارا کرتا۔ آج میں اس گھر کی بہو ہوں، میرے بچے اس گھر کے آنگن میں کھیلتے ہیں۔ مجھے جس گھر کی بہو بننا تھا میں اسی گھر کی بہو بنی۔ فرق یہ ہے کہ ایک نیک فطرت اور عمدہ سیرت انسان کی شریک حیات بنی، جس کے اچھے کردار پر مجھے آج بھی فخر ہے۔